اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، اور پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، یقیناً انسان بلا شبہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ سورۃ حج آیہ 66۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت بڑا انعام ہماری حیات ہے۔ ہمارا نام و نشان بھی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا، یعنی زندگی کے بعد تمہاری اجل آئے گی۔ ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہاری موت کے بعد تمہاری دوبارہ زندگی عطا کرے گا، اور تمہیں تمہاری نیکی کی جزا اور برائی کا بدلہ دے گا۔ رب العزت نے فرمایا، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ بقرہ آیہ 28۔ ان الانسان لکفور، یقیناً انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مصیبتوں کے بعد جب نعمت ملتی ہے تو بھول جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھے مصیبت سے نکالا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احسان کی قدر نہیں کرتا، وہ اپنے رب کی قدرت کا انکار کرتا ہے۔ زندگی کیسے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ علم غیب سے زندگی کے راز کا تعلق ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، موت اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ موت کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے علم غیب سے تعلق رکھتی ہے۔ موت کے بعد کی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگی۔ انسان اللہ تعالیٰ کے حق ہونے کو نہیں پہچانتا، انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات کو محسوس نہیں کرتا، انسان اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرتا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جسے وہ بجا لانے والے ہیں، سو آپ سے اس معاملے میں ہرگز جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ سورۃ حج آیہ 67۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا۔ رب العزت نے آگاہ فرمایا کہ اس نے ہر امت کے لیے عبادت مقرر کی ہے، ہر قوم کی ایک شریعت ہے۔ منسک سے مراد وہ مقام ہے جس پر انسان کو کثرت سے آنے جانے کی عادت ہو، خواہ بھلائی کے لیے آئے جائے یا برائی کے لیے۔ اسی وجہ سے حج کے احکام کو مناسک کہا جاتا ہے، کیونکہ لوگ وہاں بار بار جاتے ہیں اور جا کر ٹھہرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسب ضرورت اور مصلحت پچھلی قوموں کو پچھلے انبیاء کے ذریعے عبادات کے مختلف طریقے بیان کر کے ان پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اب ان سب کو حسب مصلحت منسوخ کر کے ایک ہی طریقہ عبادت بیان کیا جا رہا ہے، لہٰذا ہر ایک کو آپ کی پیروی کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، سو وہ آپ سے اس معاملے میں ہرگز جھگڑا نہ کریں۔ اب یہ ان پڑھ لوگ جو شرک میں اور جہالت میں مبتلا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لائی ہوئی کتاب اور شریعت پر اعتراض نہ کریں، جیسے مشرکین مکہ اپنے قیاس کی بنا پر جھگڑا کرتے تھے۔ جسے تم قتل کرتے ہو اسے تو کھا لیتے ہو، جسے اللہ مار دیتا ہے اسے نہیں کھاتے، اور یہ کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعتراضات کا جواب نہ دیں اور نہ ہی دل میلا کریں۔ وہ اللہ کی مشیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، اپنے آپ رب کے راستے کی طرف دعوت دیں، یعنی اپنے رب پر ایمان لانے اور شریعت پر عمل کرنے کی دعوت دیں۔ ان کے جھگڑے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام نہ چھوڑیں۔ رب العزت نے فرمایا، اور وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات سے نہ روک دیں، اور اس کے بعد وہ آپ کی طرف نازل کر دی گئی ہے،
اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیں اور آپ مشرکوں میں سے نہ بنیں۔ سورۃ قصص آیا 87۔ انک علی ھدی مستقیم، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشن راستے پر ہیں جو سیدھا رب کی طرف جاتا ہے، جو معتدل اور منزل مقصود پر پہنچاتا ہے اور علم حق اور اس پر عمل کا ضامن ہے۔ آپ کو اپنی دعوت کی حقانیت پر اعتماد اور اپنے دین پر یقین ہے، لہٰذا یہ اعتماد اور یقین اس امر کے موجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقف پر سختی سے جمے رہیں اور وہ کام کرتے رہیں جس کا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے۔ فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، یقیناً تم صریح حق پر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک علی ھدی مستقیم، میں جزیات شرع پر معترضین کے اس اعتراض کے جواب کی طرف اشارہ ہے جو عقل صحیح پر مبنی ہے۔ مختلف امتوں کے لیے کون سی شریعتیں رہیں؟ تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے شریعت تھی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے لیے شریعت تھی، قرآن حکیم امت محمدیہ کے لیے شریعت اور ضابطہ حیات ہے۔ سابقہ شریعت والوں کو اس شریعت کے معاملے میں جھگڑا کرنے سے کیوں روکا؟ ہر شریعت اللہ کے رسول کے مطابق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت اور دین اسلام کے اصول کے مطابق عطا کیا گیا، اس لیے سابقہ شریعتوں والوں کو جھگڑنے کی بجائے ایمان لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، اس لیے مطمئن ہو جائیں، استقامت کے ساتھ اس شریعت پر خود قائم رہیں اور دوسروں کو دعوت دیں، جھگڑے کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ اب آپ سیدھے راستے پر ہیں اور پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور وہ اگر آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ جاننے والا ہے۔ سورۃ حج آیا 68۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر آپ سے جھگڑا کریں، اگر مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے دین کے بارے میں جھگڑا کریں، اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو کہہ دو میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، جو کچھ میں کرتا ہوں اس سے تم بری ہو اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے میں بری ہوں۔ سورۃ یونس آیا 41۔ وَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو آپ کہتے ہیں جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نیت ہے، کیا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور قیامت کے دن سارے اختلافات کا فیصلہ کرے گا اور ہر ایک کو اس کے اعمال کی پوری جزا دے گا۔ مجادلہ کا فائدہ تب ہوتا ہے جب کوئی ماننے کے لیے تیار ہو، جب کوئی حقیقت جاننا چاہتا ہو۔ مجادلہ کب مفید نہیں ہوتا؟ جب لوگ اپنی بات پر بضد ہوں، جو لوگ دلائل کو رد کر دیں، لوگوں کے جھگڑے سے باز نہ آنے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ سورۃ حج آیا 69۔ اللہ یحکم بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہی کافروں اور مومنوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہی وہ ثواب اور عذاب کا فیصلہ کرے گا، جیسے دنیا میں دین کے معاملے میں تمہارے اختلافات کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ قیما کنتم فیہ تختلفون، جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو، یعنی دین کے معاملے میں جو تم اختلاف کر رہے ہو اس کی حقیقت دنیا میں تو دلائل سے واضح کی جا رہی ہے، لیکن اصل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ حق اور باطل کے درمیان انصاف کا فیصلہ کیسے ممکن ہے؟ یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اس دن کسی کو اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہوگا، اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے کامل علم کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے
جو آسمان اور زمین میں ہے، یقیناً یہ سب ایک کتاب میں ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ سورۃ حج آیہ 17۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ بلا شبہ اللہ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر تمام معاملات کے ظاہر، باطن، جلی اور خفی اور اول اور آخر میں سے کچھ بھی مخفی نہیں۔ زمین اور آسمان کے موجودات کا احاطہ کرنے والا علم اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں درج کر رکھا ہے، اور وہ ہے لوح محفوظ۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا لکھ۔ قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ فرمایا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ۔ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کائنات کی چھپی ہوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ بھولتا نہیں۔ جو کچھ مخلوقات نے کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم پہلے سے ہی ہے۔ جن لوگوں نے نیکی یا بدی کا راستہ اختیار کرنا تھا اللہ انہیں بھی جانتا ہے۔ ان ذالک فی کتاب، یقیناً یہ سب ایک کتاب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، جس سے آسمان اور زمین کی چھوٹی بڑی کوئی چیز اوجھل نہیں۔ سب کچھ ایک روشن کتاب میں ہے۔ سب کو کائنات کے وجود میں لانے سے پہلے ہی رب العزت نے لکھ دیا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کامل علم رکھنے والا ہے، اس لیے تمام چیزوں کا علم کا احاطہ کرنا آسان ہے۔ وہ اشیاء کو ان کے حالات کو وجود میں لانے سے پہلے ہی جانتا ہے، اور ان کے حالات دیکھ چکا ہے۔ بندے پیدا ہونے کے بعد کیا کریں گے، یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ریکارڈ رکھنا مشکل نہیں، ایک تقدیر کا مسئلہ ہے جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کہاں درج کیا ہے؟ سب کچھ ایک کتاب میں ہے۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے یہ باتیں لکھ دی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اپنی قدر پر یقین رکھیں، قدر پر ایمان لائیں، اور ہمیشہ یہ رکھیں کہ ہم جو کریں گے اللہ اس کو، جب ہم ہدایت کی طرف جائیں گے تو اللہ ہماری ہدایت کرے گا، اور اگر ہم خود ہی برائی کی طرف جانا چاہیں گے تو برائی کے راستے بھی کھل جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنے آپ کو بچائیں، شیطان سے محفوظ رکھیں اور اللہ کے راستے پر چلیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔